ولا يحصي نعما العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى اس سے بلند صلوات. سورہ مبارکہ النساء کی 65ویں آیت. اللہ اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے. فلا وربک، بس تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنا حکم نہ مانتا. فیما شجر بینہم، ان مسائل میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں، جب آپ کا حکم آ جائے گا، تو پھر بال برابر بھی ان کے ذہن میں، دل میں، ان کے اندر بال برابر بھی آپ کے فیصلے پہ شک اور تردد نہ ہو. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور ایسے تسلیم ہو کہ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. اللہ نے نبی مکرم کو امت کے اختلافات میں حکم قرار دیا ہے. اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، اختلاف کا حل نہ نکلنا بری بات ہے. اختلاف کا جب حل نہیں نکلتا یا اختلاف کے حل کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس صورت میں پھر جھگڑے، فساد ہوتے ہیں. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں کتاب مبین میں نہ. تو قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی روکے اس سے باز آ جاؤ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. توجہ ہے. ادھر قرآن مجید ہمارے لیے بہت واضح انداز سے موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اس کے اندر کوئی من اور ان کا فرق نہیں لا سکتا، وہ کوئی زیر زبر کا بھی فرق اس میں نہیں لا سکتا. اللہ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے جو قرآن کو تبدیل کر سکے. ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اور صاحب قرآن اور حامل قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور نبی مکرم کی عصمت کی صورت میں، نبی کی عصمت کی صورت میں
پروردگار عالم نے سرکار دو جہاں کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی ہے۔ یہ گناہوں سے پاک، یہ خطاؤں سے دور، یہ پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے والی ہستیاں یہ بتائیں گی نا کہ اختلاف کا حل کیا ہے۔ یاد رہے کہ اختلاف کا حل بتانا ان کا کام ہے، منوانا ان کا کام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مانے نہیں، اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو اختلاف اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اب کل قیامت میں وہ افراد جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتے ہوں، میں نہیں، قرآن انہیں کہہ رہا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ آپ آتا ہے ایک جملہ کہہ دوں، لوگ کسے کیا مانتے ہیں یہ بعد میں طے ہوگا، مگر قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ مومن نہیں ہے تو امیر المومنین کیسے ہوگا؟ وہ امت کا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ مکمل ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کتنا واضح فیصلہ ہے اللہ کا، کتنا روشن حل دیا ہے اللہ نے کہ تمہارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ جو میرا نبی تمہیں کہے وہ مانو۔ میرا نبی اگر تمہیں کسی چیز سے روکے تو رک جاؤ، میرا نبی کوئی چیز تمہیں دے تو وہ لے لو۔ اب آپ اختلافات کی فہرست اگر بنانے لگیں گے تو کچھ اختلافات جزوی ہیں، ضمنی ہیں، کچھ اختلافات اصلی ہیں، بنیادی ہیں، اصولی ہیں۔ اگر ہم جزوی مسائل کے اوپر بحث کریں، اپنا وقت لگائیں، توانائیاں لگائیں، اپنی علمی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور اصلی اختلافات حل نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں مثلا اگر کوئی مسیحی اعتراض کرتا ہے عدل پروردگار پر کہ اللہ عادل بھی ہے یا نہیں، اگر کوئی یہودی کوئی ہندو اعتراض کرتا ہے اللہ کے قادر ہونے پر، اللہ کے عادل ہونے پر، مثلا اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے نبی مکرم کی خاتمیت پر، مولا علی کی ولایت اور امامت پر، مولا علی کی عصمت پر، اہل بیت کی عصمت و طہارت پر، نبی مکرم اپنے بعد اپنے 12 جانشین چھوڑ کر گئے اور ان 12 کے نام بتا کر گئے، اور بعض اوقات آپ نے پہلے سے لے کے 12ویں تک کے نام بتائے، اور کبھی فرمایا کہ میرے بعد علی، اور علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور 9 حسین کے بیٹے۔ کبھی یہ طریقہ اپنایا سرکار نے جب امت کو یہ سب کچھ بتا دیا تو اب امت کا کام ہے نا کہ امت اسے تسلیم کرے۔ نبی کا کام منوانا تو نہیں ہے، نبی کا کام منوانا نہیں ہے بھائی۔ یہ حضرت انسان اتنا خطرناک ہے کہ جب اس کے مفاد کے خلاف بات جاتی ہے نا تو یہ اپنے دین سے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یہ اپنے دین سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ مجھے بتائیے غدیر کے میدان میں جس شخص نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ نے اپنے بھائی علی کو جو مولا بنایا ہے یہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ وہ حاجی تھا، حاجی تھے نا سارے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ مولانا وہ حج کر کے لوٹے تھے نا، انہی میں سے تھا نا وہ حارث ابن نعمان فہری، وہ حاجیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ نبی نے حاجیوں کا اجتماع بلایا تھا، علی اسے سمجھا رہے تھے جو پہلے اللہ کو مان چکے تھے، علی انہیں بتا رہے تھے جو نبی کو پہلے مان چکے تھے۔ مگر عجیب بات ہے، یعنی جو نبی کی بات نہ مانے، چاہے وہ بات توحید کی ہو، توجہ چاہوں گا، چاہے وہ بات عدل الہی کی ہو، چاہے وہ بات نبوت اور ختم نبوت کی ہو، چاہے وہ بات قیامت کی ہو، چاہے وہ بات ولایت علی کی ہو، چاہے حتیٰ وہ نماز روزے کی بات ہو، جو نبی کی بات کو نہ مانے قرآن کی زبان میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ میں آیت پڑھ دوں آپ کو، ارشاد ہو رہا یا ایھا الرسول بلغ، سورہ مبارکہ مائدہ، اے رسول پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک،
جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا، یعنی جو کچھ پہنچائیں گے نا وہ ابھی ابھی نہیں آیا ہے، وہ جو کچھ کہیں گے نا وہ ابھی نہیں بولا گیا ہے، وہ بہت پہلے کہہ دیا گیا ہے، مگر اب وقت آیا ہے پہنچانے کا۔ وہ پیغام پرانا ہے، اب وہ کب کا ہے، اس کے اندر تو بڑی لطیف بحثیں ہیں اور بڑی حسین وادیاں ہیں۔ آپ کی حسن سماعت مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ میں ایک وادی ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کے چلوں۔ یہ جو ما انزل الیک من ربک ہے نا، وہ جو تمہارے رب نے تم پر نازل کیا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہو چکا ہے، اب پہنچا دیجئے۔ وہ پہنچایا دیا پہلے گیا ہے، اب بتانے کا وقت اب آیا ہے۔ اس کا مطلب بہت سے پیغامات ہیں اس آیت میں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہے۔ ماحول دیکھو، موقع دیکھو، ضرورت دیکھو، اہلیت دیکھو۔ بھائی تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، جملے کو محسوس کیجئے گا، تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، سامنے والے کی نااہلی کو کہتے ہیں۔ سامنے والے میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکے۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تقیہ کی تعریف میں بڑا حسین جملہ لکھا ہے۔ اب مجھے اس وقت تردد ہے، ان کی ساری کتابیں تقریباً میرے پاس ہیں، وہ تفسیر تسنیم ہو، وہ ادب فناء مقربان ہو، یا اور ان کی جو کتابیں ہیں، خاص طور پر بھی نہج البلاغہ کی انہوں نے جو ان کی شرح آئی ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، اس شرح کا نام ہی انہوں نے مولا علی کا وہ دعویٰ کتاب کا نام رکھ دیا۔ مولا علی کا جو دعویٰ ہے نا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو، اب میرا ترجمہ تو بھائی میرا ہی ہے، پوچھو اس سے پہلے کہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، پوچھو کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں اس ترجمے کو نہیں مانتا۔ صحیح ہوگا، مگر میں کہتا ہوں اس سے اچھا کرو۔ میں نہیں ہرگز کہہ رہا کہ غلط ہے، بزرگوں کی غلطی پکڑنا خود غلطی ہے، تو میں ہرگز بزرگوں کی غلطی نہیں پکڑا، لیکن میں ایک اور پہلو ترجمے کا اور ایک اور زاویے سے بھی ترجمہ ہوگا نا یہ، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، نہیں، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ ماشاءاللہ، جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، اور جس نے علی سے نہیں پوچھا وہ تاریخ میں گم ہو گیا، اور جس مالک اشتر نے پوچھا وہ آج بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ جو علی کے دروازے پہ شاگرد بن کر آیا، آج تک وہ لوگ زندہ ہیں۔ تو حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے شرح نہج البلاغہ، جو اب تک شاید 5 جلدوں میں آ چکی ہے اور ابھی سلسلہ جاری ہے، شرح آ رہی ہے، جلدیں چھپ رہی ہیں، اس کا کتاب کا نام لکھا ہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ جی، یہ کب پہنچایا تھا؟ نبی مکرم پر اللہ نے یہ وحی کہ جو اب کہہ رہا ہے کہ پہنچا دیجئے، وہ جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی۔ تو بہت سارے پہلو ہیں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ وہ ایک پہلو جو پہلو بھی ہے اور میرا پسندیدہ بھی ہے، وہ ہے کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، تو سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے تو پھر نبی مکرم کو آواز آئی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محمد رک جاؤ، تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ یہ جو آواز آئی نا، تو جیسے ہی یہ آواز سرکار کے کان میں آئی تو میرے مولا نبی نے فرمایا، خاطبنی ربی خاطبنی ام علی، یا اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے علی؟ ہاں مولانا، یہ جو روایت میں سنانے جا رہا ہوں، اسے مجھے اہل سنت کی کتابوں سے تو مجھے مل گئی تھی یہ بات۔ علماء اہل سنت نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی مکرم نے معراج پر فرمایا کہ یا رب، اے میرے اللہ، تو مجھ سے بات کر رہا ہے علی؟ مجھے تلاش تھی کہ ہمارے کسی عالم نے، یعنی شیعہ کسی عالم نے بھی لکھا ہے اس کو،
کیونکہ اب تو دوڑ ہے نا، سنی کہتا ہے ہم زیادہ چاہتے ہیں، شیعہ کہتا ہے ہم زیادہ چاہتے ہیں. کتنی اچھی دوڑ ہے. ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ دوڑ وہ لگاؤ کہ جس میں جیتنے پہ جنت تو ملے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو مجھے یہ تھا کہ کسی طرح مجھے اہل سنت کی کوئی کتاب مل جائے، شیعہ کوئی کتاب مل جائے. تو شیعہ اتفاق سے ریاض السالکین سید علی خان، صدر الدین سید علی خان کی لکھی ہوئی شرح ریاض السالکین، جو شرح صحیفہ سجادیہ، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، اس کی جو شرح ہے وہ لکھی ہے سید علی خان نے ریاض السالکین کے نام سے. اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے جی کہ نبی نے فرمایا خاطبنی ام علی، یا اللہ تو بات کر رہا ہے یا علی؟ تو آواز آئی اے میرے نبی، مجھے اشیاء کے ساتھ، میں شے ہوں لیست کل اشیاء، میں عام اشیاء کی طرح نہیں ہوں. ولا اوصف، اور مجھے میری تعریف نہ کرو کیا کس چیز سے؟ بالشبہات یا بالشبہات. شبہ یعنی اس جیسا، یہ میری اس انداز سے میری تعریف نہ کرو. میں مخلوقات سے بالا تر ہوں. لیکن تم جو یہ سوال کر رہے ہو کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں یا علی بول رہا ہے، تو جب میں نے تمہیں معراج کو بلایا تو میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں رہتا کون. سبحان اللہ. اللہ سرائر قلبک، اللہ سرائر قلبک، میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں رہتا کون. تو میں نے تمہارے دل میں علی سے زیادہ پیارا وجود دیکھا ہی نہیں. تب میں نے یہ طے کیا کہ مجھے بات کرنی ہے بے لغت علی، علی کی لغت میں، علی کے لہجے میں. دو لفظ آئے ہیں، بے لغت علی و بے لسان علی. زبان اور لغت، زبان اور الفاظ. میں علی کے الفاظ میں تم سے بات کروں گا، میں علی کے لہجے میں تم سے بات کروں گا. دونوں کا حسن علیحدہ ہے بھائی. اگر آپ چاہ رہے ہیں تو تھوڑی سی گردن ہلائیے، توجہ بڑھائیے آپ نے. جی بھائی کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ یہ کیسی زبان ہے جس میں تم نے بہت بات کی ہے؟ یہ بولتے نہیں بولتے ہم محاورہ. اگر کوئی ایسی زبان میں بات کر رہا ہو جو ہمیں مانوس نہ ہو، جو ہمارے لیے مانوس نہ ہو، جس زبان کے سننے کے عادی نہ ہو، تو کہتے ہیں نا بھائی کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ یہ کوئی لہجہ ہے بات کرنے کا؟ یعنی علی کا لہجہ نبی کی نسبت اتنا حسین تھا، یعنی مولا علی کی روش نبی کی نسبت اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے علی کی روش کو پسند کرتے ہوئے علی کی روش کو اپنایا. کس روش سے بات کروں، انداز کیسا ہو؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا. اور پھر جب گفتگو ہو گئی، معراج پر گفتگو ہوئی، اس کے اندر جو کیا دیا نبی مکرم کو، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اس معراج، توجہ ہے، اس معراج کی رات اللہ نے اپنی سب سے بڑی آیت پیش کی. ارے میرے مصطفیٰ، میری طرف سے سب سے بڑی آیت تحفے ملے گا. اس سب سے بڑی آیت کو علی کہتے ہیں. معراج پر معراج پر مولا علی کی ولایت مولا نبی کو دی گئی. اور اہل سنت کے ہاں تو روایت یہ ہے
کہ ایک قیمتی لباس نبی کو دیا اور فرمایا کہ یہ لباس جا کے علی کو پہنا دے. اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ لباس کیا ہے تو کہا یہ لباس ولایت ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. وہ جو جس کی خاطر میں نے آپ کو یہ روایت سنا دی، آیت کا ذرا لہجہ دیکھیے. یا ایھا الرسول بلغ، توجہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کر دی ہے. پہنچا دیجئے، بلغ ہے، توجہ، تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے، باب تفعیل ہے. عربی گرامر والے، عربی ذوق رکھنے والے تشریف فرما ہے. بلغ تبلیغ کے خاندان کا لفظ ہے، تفعیل ابلغ نہیں ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو آیت میں نازل فرماتا یا ایھا الرسول ابلغ، وہ بھی پہنچانے کے معنی میں ہے. ابلغ نہیں ہے، بلغ ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ تھک تو نہیں رہے؟ ابلغ باب افعال کا خاندان، بلغ باب تفعیل کا خاندان. ابلغ کے اندر ابلاغ یعنی ایک مرتبہ پہنچانا، توجہ، لیکن بلغ مسلسل پہنچائیے، ایک مرتبہ نہیں. ہم کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ، ذرائع ابلاغ پہنچانے کے ذرائع، جی رسانوں کو ہم کہتے ہیں ذرائع ابلاغ. تو جو ایک مرتبہ پیغام پہنچا دے، جو ایک مرتبہ پیغام دے دے، وہ گویا پہنچا دیا، وہ ابلاغ ہے. مگر تبلیغ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں. ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات کیوں بھائی بات کرو. ہر مجلس میں مولا علی کی بات بار بار پہنچاؤ، بار بار پہنچاؤ. بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں ایک اور منزل آ کے آ رہا ہوں. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی بار بار پہنچاؤ. تو سرکار نے تو یہ 9 ہجری کے اندر تبلیغ کی ہے مولا علی کی ولایت کی، اور سرکار 1 سال کے بعد رحلت فرما گئے. تو کتنی دفعہ پہنچایا؟ حکم یہ ہے میرے نبی سے بار بار، علی کی ولایت ہے، بار بار پہنچاؤ، بار بار پہنچاؤ. تو سرکار نے کتنی مرتبہ پہنچایا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں زیادہ بے قید حیات نہیں رہے، ظاہری حیات نہیں رہی. وصال فرما گئے، آپ پردہ فرما گئے، جی آپ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. لیکن جب آپ اس آیت کی تفسیر میں حدیث سنیں گے تو یہ بات روشن ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی نے خطبہ دیتے ہوئے یہاں تک بات پہنچائی. کیا میں مومنین کی جانوں سے، مومنین پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے آواز دے کر کہا قالو، سب نے کہا قالو بلا، جی آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا، اب یہاں بھی میرا ترجمہ آپ سنیں گے، میں جس کا مولا تھا، میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کا مولا ہے. جی میں جس کا مولا تھا، اب علی اس کا مولا ہے. اس لیے کہ آپ اور جگہوں پر بھی تھا کا ترجمہ کرتے ہیں. کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو کا ترجمہ آپ نے تھا کیا ہوا ہے پہلے، یہاں بھی تھا کریں، وہاں تھا کر رہے ہیں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا.
اب جہاں وہاں پر کنتو کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا کہ تھا، تو یہاں بھی ترجمہ کریں میں جس کا مولا تھا۔ بھائی کون کہتا ہے کہ نبی مکرم نے علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا؟ مولا علی کی خلافت اور ولایت اور امامت کا اعلان تو نبی نے غدیر میں اپنے سامنے کیا اور اپنے سامنے بیعت لی۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام سے مولا علی کی بیعت لی ہے، کہا میرے سامنے بیعت کرو۔ مجمع میں جو خواتین تھیں ان کے لیے اہتمام کیا گیا، وہ کیسے بیعت کریں گی؟ مرد تو ہاتھ ملا کے بیعت کریں گے، عورتیں کیسے کریں گی؟ ایک بڑے ظرف میں، ایک بڑے ٹپ میں، ظرف میں پانی بھرا گیا، مولا علی نے اس ظرف کے اندر ایک جانب سے ہاتھ اندر رکھا، لائن لگا کے خواتین اس میں ہاتھ ڈالتی تھی اور کہتی تھی ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ انداز تھا، اور سب مولا علی کی بیعت کرتے ہوئے سب لائن لگا کے بیعت کر رہے تھے۔ کتنا وقت لگا ہوگا؟ نہیں، آپ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو اور سنیے تھوڑا سا۔ سرکار چاہتے تو یہ اعلان مکے میں کر دیتے، منا میں کر دیتے، عرفات میں کر دیتے، مزدلفہ میں کر دیتے۔ سرکار نے یہ اعلان غدیر خم میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر وہاں کرتے نا تو گھر والوں کو دیر سے آنے کا پیغام نہیں ملتا۔ غدیر کے میدان میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ذرا سوال تو پہنچے، دیر سے کیوں آئے ہو؟ بڑا سجا کے کام ہو رہا ہے، سرکار دو جہاں اللہ سجوا رہا ہے، یعنی نبی تو وہاں بھی انتظار میں تھے، مسلسل دیکھ رہے تھے کب وہ آیت آئے گی، کب میں وہ پیغام پہنچاؤں، مسلسل منتظر تھے۔ لیکن جب غدیر کے میدان میں پہنچے تو آیت آئی کہ اب یہاں پہنچا دی۔ تو سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ خفا تو نہیں بیٹھے آپ؟ جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔ میں تو سوچتا ہوں یہ کون تھا جو نبی سے آگے چلا گیا؟ عجیب انداز ہے۔ سرکار فرمانے جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔ مولانا پچھلے دنوں ایک کلام ہو گیا، مجھے 2 مصرے اپنے ہی یاد آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے تو۔ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ کر لیا آپ نے موضوع میں لا کر، توجہ ہے نا برات کی؟ تو بات بہت روشن ہے۔ سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں ان کا انتظار کرو، انہیں آگے بلاؤ۔ تو صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلاؤں؟ حضرت نے فرمایا کہو حیا علی خیر العمل، کہو بہترین عمل کی طرف آ جاؤ، بہترین عمل کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز میں ایک جگہ پر علی کا تذکرہ کر کے نماز مکمل سمجھنے والوں، پوری نماز علی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بلغ، ابلغ نہیں، ایک دفعہ نہیں، بار بار
جب اللہ نبی سے کہہ رہا ہے بار بار علی بولو، تو پھر یہ ملا کو کیا پریشانی ہے؟ ماشاءاللہ، بلغ، میرے نبی پہنچا دو۔ سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے واپس ہو، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر۔ مولانا حضرات تشریف فرمائے ہیں، میں پیش نماز، میں خود محراب سے میرا بڑا گہرا تعلق اور عقیدت ہے محراب کے ساتھ جی۔ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر میں کیا بولتے ہیں؟ 2000 نمازی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا تکبیروں پہ تکبیریں پڑھ رہے ہیں، جنازہ آگے رکھا ہوا ہے۔ چوتھی تکبیر میں کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا اللہ اس کے بارے میں ہم خیر کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہیں۔ ارے مولانا، حج نہیں کیا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، 50 اس میں کمزوریاں تھیں، آپ سب اجتماعی جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ توجہ ہے بات کی؟ آپ سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں الا خیرا۔ آپ جانتے ہو بھائی، آپ جانتے ہو یہ فلاں نماز میں نہیں تھا، آپ جانتے ہو یہ فلاں نیکی میں نہیں تھا، مگر آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ہے خیر، یعنی ولایت علی۔ ولایت مولا علی وہ خیر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب سارا مجمع جمع ہو گیا، سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیا میں لوگوں سے ان کی جانوں پر زیادہ حق نہیں رکھتا؟ ان پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو حضرت فرمائے من قلت مولا، جس کا میں مولا تھا، آپ کی علی اس کا مولا ہے۔ یہاں بات رکی نہیں، وہ جو بلغ اور ابلغ والی میں نے ایک بحث چھیڑی ہے نا، بات کی ہے نا، اس کی وضاحت کی جگہ اب آئی ہے۔ فرمایا فَلْيَشْهَدِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں جا کر بتائیں کہ علی کی ولایت اعلان ہو گئی ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہے۔ حاضر غائبوں کو بتائیں۔ جب حاضر غائب کو بتائیں گے تو یہ بلغ ہوگا نا، مسلسل علی کی بات۔ یعنی اب میں یوں کہہ لوں کہ نبی مکرم نے میدان غدیر میں ولایت مولا علی کا اعلان کر کے امت کو ایک کام دے دیا، اور وہ کام ہے علی علی، سوچنا بولنا کہنا سوچنا۔ سارا تو تمہارا سارا ہم و غم علی کی ذات ہو۔ فَلْيَشْهَدِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، حاضر غائب کو بتائے، حاضر الغائب حاضر غائب کو بتائے، وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ، اور والد اپنے ولد کو بتائے۔ یعنی ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی ولایت بتائے۔ تو بھائی اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک جملہ کہہ دوں، اپنی اولاد کو وہی بتائے گا جس کی وہ اولاد ہوگی۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ نبی کہہ کے گئے، نبی کہہ کے گئے کہ ہر والد
مل کر جواب. سلامتی کے لیے، ان کے زندگی کی برکت کے لیے بآواز بلند صلوات. ہر والد پر لازم ہے کہ ولد کو بتائے. اب یہ کام دے کر گئے نبی، تب مفہوم بلغ سمجھ میں آئے گا. آیت آگے بڑھ رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. ماشاءاللہ. وان لم تفعل، اگر آپ نے نہیں پہنچایا، نہیں، یہ نہیں کیا. ولایت علی بولنے کی چیز نہیں ہے، کرنے کی چیز ہے. بولنا تو آسان ہے، بولنا تو مقدمہ ہے بھائی، بولنا آسان ہے جی. یا علی بولنا آسان ہے، یا علی کرنے کو میثم تمار کہتے ہیں. ہاں، جو یا علی عمل سے کر کے دکھائے. اس پودے کو پانی دیں گے جس پہ سولی چڑھائے جائیں گے. مولا سے کے ساتھ گزر رہے، ایک پودا تھا، چھوٹا سا درخت تھا. فرمایا یہ درخت بنے گا اور تمہیں اس پہ میری محبت میں لٹکایا جائے گا. تو دور سے ڈول بھر کے لاتے تھے، میٹھے پانی کا دور سے ڈول بھر کے لاتے تھے، اس کے جڑ میں ڈالتے تھے تاکہ یہ سوکھنے نہ پائے. اللہ اکبر. جب کسی نے کہا کہ درخت تو بہت ہیں، یہی درخت کیوں ہے جس کو آپ پانی دیتے ہیں؟ کہنے یہ درخت تو میری محبت کا گواہ بنے گا. سبحان اللہ. یہ درخت تو میری محبت کا گواہ بنے گا. یہ جو محبت ہے نا، یہ جو عشق ہے نا علی کا، عزیزان گرامی، میرا پسندیدہ مضمون اس وقت شروع ہو رہا ہے اور دیر ہو جائے تو مجھے حضرت میثم تمار کی زبان میں اپنے ہی چند شعر سنا دوں آپ کو. میثم فرماتے ہیں کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. میثم کی زبان، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیے گا. ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنے الفت میں بھی انداز دگر پیدا کر. توجہ ہے بات کی. جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو مطلع اور ایک شعر سنا دیا، جو میں سنانا چاہ رہا تھا اپنے مضمون کا. عرض کیا تھا کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ میثم تمار کی کیفیت، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر ہے. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور ان جوانوں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. وہ چمک گاڑی کی ہو، وہ چمک بنگلے کی ہو، وہ چمک چمڑی کی ہو، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. صلوات پر محمد و آل محمد. وہ جس نقطے پر میں اپنے محترم سننے والوں کو لانا چاہ رہا ہوں، وہ نقطہ اب تک آیا نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر آپ نے کام نہیں کیا، یعنی یہ کام نہیں کیا. وان لم تقل نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں بولا نہیں ہے، یہ فعل ہے.
ہاں بولنا کتنا مشکل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ بولنے والوں سے پوچھے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بولنا خود بعض اوقات جہاد ہے. ممکن ہے جعفر طیار میں یا علی مدد بولنا جہاد نہ ہو، لیکن پارا چنار کی پہاڑیوں پہ جہاد ہے. ہاں وہاں یا علی مدد بولنا جہاد ہے. ممکن ہے کسی شیعہ آبادی میں، کسی آسودہ خاطر ممالک میں مولا علی کی فضیلتیں پڑھنا آسان ہو، جہاد نہ ہو، لیکن کسی ایسے کے سامنے کہ جس کے سامنے علی مولا کے فضائل پڑھنے پر سامنے والے سے بدتمیزی کا مقابلہ اور سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر بھی یہ کہے کہ علی کی محبت میں تو اگر میں دھتکارا بھی جاؤں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. میری عزت ہے، میرا اعزاز ہے، میرا افتخار ہے. کوئی اگر اس وجہ سے مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر جہاد کیا ہے؟ لہٰذا میرے بچوں جوانوں، اگر کوئی دیواریں کالی کرتا ہے نا کفریہ نعروں سے اور تکفیری نعروں سے، تو پریشان مت ہوا کرو. ویسے تو اب یہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں، اور اب ان کا ختم، وہ سعودی عرب سے چیک آنا بند ہو گیا. اچھا آپ یقین جانیے، وہ جو شہزادے ہیں نا، وہ جو سعودی شہزادے ہیں، اب وہ انہیں برے لگ رہے ہیں. اب وہ خادم حرمین نہیں رہے، وہ اب انہیں برے لگ رہے ہیں کیونکہ اب پیسہ آنا بند ہو گیا. جو کام لالچ، دنیا، پیسے کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اور جو کام عقیدت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے وہ ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن نتیجہ اسی کا ہوتا ہے. لہذا بہت وقت لگے گا مگر قیامت میں علی علی نظر آئے گا. میں نے ایک جملہ کہا کہ جو نبی کے فیصلوں کو نہ مانے، اگر دل میں گزارے تو مومن نہیں، زبان پہ لائے تو کافر. اگر دل میں اس کے نبی کے فیصلوں کے خلاف بات آ رہی ہو تو وہ مومن نہیں ہے، اور جو اظہار کر دے تو وہ مومن تو بہت دور کی بات ہے، وہ کافر ہے. جو نبی کی بات کو کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، کہتا ہے میں نہیں مانتا. یہ کوئی حدیث نہیں سنا رہا، میں کوئی زور بیانی، مجھے مجلس تو پڑھنی نہیں آتی، میں خطاب نہیں کر رہا. ہاں یہ کوئی میں خطابت کے جوہر، مجھے آتا ہی نہیں ہے خطابت کے جوہر، سیدھی سی بات کر لیتا ہوں بس. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے کام نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ اکبر. علی کی ولایت چھوڑ کر تمہارا دین کیسے بچے گا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آگے کی آیت کا حصہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. آیت آگے بڑھ رہی ہے، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. بھائی تھوڑا آپ سنبھل کے بیٹھنا، یہ منزل جو ہے آیت کی بڑی عجیب منزل ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ علی بولیں گے تو کچھ لوگوں کا شر ظاہر ہوگا. جب آپ مولا علی کی بات کریں گے تو کچھ لوگوں کا شر ظاہر ہوگا، مگر علی کی بات کرنے والا لوگوں کے شر کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، جان لے کہ اللہ مدد کرنے والا. اللہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. اس کا مطلب ہے کہ شر ہونا تھا، اور ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا میں کوئی بات نہیں کہتا مگر اللہ کی طرف سے کہتا ہوں. تو کہنے لگا اگر یہ اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو مجھے مار ڈالے. بولنے والا کافر نہیں تھا. سأل سائل بعذاب واقع، قرآن کہہ رہا ہے ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا.
کون تھا وہ جس نے عذاب مانگا اس کے مانگنے پر آیا؟ جی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو. یہ کہہ کر نبی کے قریب کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا نا, تھک تو نہیں رہے؟ یہ نبی کے قریب کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا نا. یہ کہہ کر چلا, اپنی اونٹنی پر بیٹھا, ابھی غدیر کے میدان سے نکلنے والا تھا کہ آسمان سے کنکر نازل ہوا جو بالکل اس کے سر پہ آ کے لگا, جو اس کے بدن کو چیرتا ہوا اونٹنی کی کمر توڑتا چلا گیا. توجہ چاہوں گا, یہ واقعہ کچھ یوں ہے, اس کے سر پہ آ کے گرا اور اس کے بدن کو چیرتا ہوا کنکر ہے. یہ کنکر ہے, یہ ہاتھیوں کو بھی گرا دیتا ہے. یہ کنکر ہے. یہ عجیب بات ہے, جب بیت کی بات آتی ہے تب بھی کنکر آتا ہے, جب اہل بیت کی بات آتی ہے تب بھی کنکر آتا ہے. اللہ اکبر. آسمان سے آیا, اس کے سر پہ گرا, اسے چیرتا ہوا اونٹنی کی کمر توڑتا چلا گیا. میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں یا اللہ, بے ادبی تو اس نے کی تھی, مخالفت تو اس نے کی تھی, اس اونٹنی کا کیا قصور؟ اس اونٹنی کا کیا قصور؟ یہ بھی مر گئی, اس کی بھی کمر ٹوٹ گئی. وہ جو شام کا دربار مدینے میں لگا تھا نا, تو ایک شخص نے مولا حسن کی توہین کی. مولا حسن وہاں تشریف فرمائے تو امام نے کہا مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا جائے. حضرت پہلے بولنا نہیں چاہتے, پھر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر جو حضرت نے اپنے فضائل پڑھے, اللہ اکبر. میرے مولا فرماتے ہیں العرش و سریری, سنو عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں؟ العرش و سریری وہ احمد و ضمیری, اور احمد مصطفیٰ ہمارا ضمیر ہے. وہ علی و امیری, اور علی میرے امیر ہیں. بھائی جملہ سنیے گا. والحسین و وزیری, حسین مجھ حسن کا وزیر ہے. وہ جبریل و فقیری, جبریل ہمارا فقیر ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بھائی آپ سن رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. امام حسن خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں لو شئتو لجعلت عراق شام و شام عراق و شمال جنوب و جنوب شمالا. میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں, میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں, میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں. گویا امام فرما رہے ہیں میں چاہوں تو ولایت تکوینی سے جغرافیہ بدل دوں, میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں. اسے ولایت تکوینی نہیں کہتے تو کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں چاہوں تو یہ کر دوں. تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے, آپ باتیں بڑی کر رہے ہیں. معاذ اللہ. اس نے مولا حسن کی توہین کی, کہنا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, آپ کا دہن چھوٹا ہے. فَنَّظَرَ إِلَيْهِ شَذْرًا, امام نے اسے غور سے دیکھنا شروع فرمایا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال, شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھیے. اس کی حیت بدل گئی, وہ مرد تھا اور شرمندہ ہو کے نکلنے لگی. تو امام نے آواز دے کر کہا وہ جو تیری زوجہ تھی اب وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. اللہ اکبر. روایت تو اس سے آگے بھی ہے اور بزرگ علماء نے اس روایت کو لکھا ہے, مستند بزرگوں نے اس کو لکھا ہے. میں مولا حسن کی بارگاہ میں, میں اللہ کی بارگاہ میں, پھر امام حسن کی بارگاہ میں کہوں یا اللہ گناہگار خطاکار معترض تو وہ تھا حارث بن نعمان فہری, اس اونٹنی نے کیا کیا تھا؟ مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی, اس کی زوجہ نے کیا کیا تھا؟ تو بس بچوں میں نتیجہ دے رہا ہوں, خاص طور پہ جوانوں کو نتیجہ دے رہا ہوں. یہ اللہ کا بھی پیغام ہے اور اللہ کے ولی خاص امام حسن کا بھی پیغام ہے کہ دوستی کرتے وقت دیکھ لینا کہیں کسی اور کی وجہ سے تم پہ عذاب نہ آ جائے. صلوات بر محمد و آل
ساتھ رہنے کے نقصانات ہیں، برے آدمی کے ساتھ رہنے کے نقصانات ہیں. یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم ایسے تھوڑے ہی ہیں، وہ ایسا ہے. تو اس پہ جب عذاب آئے گا تو تم بھی لپیٹ میں آؤ گے. ایک صلوات اور نبی اور آل نبی کا. بھائی تھکے نہیں تو میں آگے بڑھوں. عزیزو آیت آگے بڑھ رہی ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا. یہ نبی مکرم کو اللہ نے تسلی دی ہے. اور آگے آیت بڑھتی ہے واللہ ان اللہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا. یہ غدیر کی آیت ہے، یہ اعلان توحید اور اعلان نبوت کی آیت نہیں ہے. یہ غدیر کی آیت ہے جس میں آئے سارے مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی اتنے پکے کہ حج کر کے آئے. ہاں حاجی پکا مسلمان ہوتا ہے، باقاعدہ لکھتا ہے پھر الحاج اپنے نام کے ساتھ، رجسٹرڈ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ حج کرنے والا اپنے آپ کو رجسٹرڈ مسلمان مانتا ہے. ان کے مجمع میں کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. کتنا واضح پیغام ہے. جو اللہ کی توحید نہیں مانتا، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کہہ رہا ہے جو علی کو نہیں مانتا. میں نے کب کہا صلوات پڑھ لیں محمد و آل. توجہ کر رہے ہیں آپ. اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا. عزیزو فیصلہ سرکار نے سنا دیا، نبی نے فیصلہ غدیر میں سنا دیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں، کیا بات تھک تو نہیں رہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ نہیں، وہاں مولا کا مطلب تو دوست کے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ میں جس کا دوست، جعفر تیار ہے بھائی. یہ مجلسی لوگوں کا علاقہ ہے، مجلس سننے والوں کا علاقہ ہے. یہ میرے کہنے سے پہلے ہی جملہ آ گیا ہے، تو کیا معلوم میں یہ کہنا ہی نہ چاہ رہا ہوں. تو میں جس کا دوست علی اس کا دوست. نبی نے تو یہ کہا تھا، نبی نے تو یہ فرمایا تھا میں جس کا مددگار علی اس کا مددگار. جی کوئی 28 معنی مولانا نکال لیے. میں آپ کو بہت زیادہ نہیں روکنا چاہتا. پسندیدہ آپ کا بھی میرا بھی پسندیدہ مضمون ہے. ہم مولائیوں کی تو پسند ہی علی ہے، اور کیا مل گیا. ہمیں اور کیا چاہیے؟ چہرہ لہت میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو وہ مر کے دیکھتے ہیں. نہ جا تو مانگے کہ امت تو کہے گا رسول، نہ جا تو مانگے کہ امت تو کہے گا رسول. رکو ذرا علی سے بات کر کے دیکھتے ہیں. چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس سے، ارے مکین ادھر سے نظارے ادھر کا دیکھتے ہیں. شان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، یہ آئینہ بھی تجھے منصور کے دیکھتے ہیں. یہ تو ہے طور نجم ہے، یہاں نظر جھکا کے چلو، ارے یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈرتے ہیں. میں بہت دیر ہو گئی، آپ کو بہت زحمت دے دی میں نے، مگر ایک جملہ میرا دل میں چل رہا ہے کہ وہ ضرور کہہ کے جاؤں. جی اور وہ یہ کہ بھائی آپ 28 نہیں 28,000 معنی نکال لیجئے، مگر مبارکباد کے کتنے معنی نکالیں گے؟ بہت مبارکباد.
بچے جب نعرے لگائیں گے نا تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اب میں مسائل پڑھتا ہوں. اس نے مجھے کربلا پہنچا دیا. ہم جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر ہم کربلا چلے جاتے ہیں. ہمارا بدن تو کربلا سال میں 1 2 4 5 مرتبہ، کبھی زندگی میں 1 مرتبہ. بعض لوگوں کو آرزو ہی رہ جاتی ہے، لیکن جنہیں آرزو رہ جاتی ہے وہ پریشان نہ ہو، وہ مجلس میں آ جائے گا. مجلس میں ہمارا ذہن کربلا چلے. جب میں کہوں گا نا کہ حضرت علی اکبر کے سینے سے برچھی نکلی تو ہم کربلا چلے جائیں گے نا. جب میں کہوں گا نا کہ حضرت قاسم کا پامال لاشا ہوا ہے تو خود بخود ہمارا ذہن کربلا جائے گا. عزادارو، دن بڑے مصیبت کے دن ہیں. یہ کوفے کے لیے آج شب شہادت ہے. تابوت کی تو زیارت آپ کل کریں گے، مگر میں آپ سے انتہائی عاجزانہ التماس کر رہا ہوں کہ ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے کے بازاروں سے آ جائیے، کچھ دیر شام کے بازار سے اللہ کا بھی انداز، اللہ کا بھی کام اللہ ہی کا ہے. ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے. ہر ایک سے اس کے مزاج، اس کی طبیعت کے مطابق امتحان لیتا ہے. حضرت یوسف پانی سے بولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے. اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا. مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک اجنبی یہودی عورت کو بازار میں پٹتے دیکھا. مولا علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. جب کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا. ایک غیر اجنبی عورت کو اگر علی پٹتے ہوئے دیکھیں، اس کے گھر کے لوگ اسے مار کے لے جا رہے تھے، تو علی سے کھانا پانی اڑ جائے. یہی تو علی کا امتحان ہے کہ علی کے سامنے جلتا ہوا دروازہ کے لیے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. مولا علی غیرت مند بہت تھے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. جناب زہرا نے کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا. 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی بابا سے. بولا نہیں جا رہا تھا کہ بابا مجھے کنیز دے دے. بغیر کچھ کہے واپس آ کر جاتی تھی. 3 دن نبی نے آ کر پوچھا، سیدہ اے میری بچی تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو جناب فضا کی آواز آئی، یا رسول اللہ سیدہ کا ہاتھ دیکھیے. جب نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھا تو چکی کی چوب سے جناب زہرا کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا. فرمایا فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے. ہمارے گھر کا دستور یہ ہے کہ ایک دن میں کام کرتی ہوں، یعنی جناب فضا فرماتی ہیں، اور ایک دن فاطمہ کام کرتی ہے. اور جب ان کا دن آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی طرف سے کام کروں، آپ کا ہاتھ زخمی ہے. تو کہتی ہے نہیں، میں خود اپنا کام کروں گی. تو میں نے ان سے کہا تھا اپنے بابا سے کنیز مانگ لیں. یہ آپ سے کنیز مانگنے آتی ہے، مگر نبی سے کنیز نہیں مانگ سکی. کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا. پہنچ گئے آپ میں جہاں کو لے جانا چاہ رہا ہوں. جس سیدہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، ان کا امتحان تھا بھرے دربار میں فدق مانگو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. امام حسین کی آمد سے، ولادت سے پہلے ایک دن نبی مکرم گھر میں داخل ہوئے. کیا دیکھا جناب زہرا رو رہی ہیں. تو بی بی سے فرمایا ہے میری بچی فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے نا یہ رلاتا ہے. نبی نے فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ کہ بابا اس کی آواز آتی ہے انا لاتشاہ، ہے پیاسا ہوں، ہے پیاسا ہوں. مولا حسین
جی مولا حسین بچپن سے ہمیشہ سے آپ کے بدن کی ساخت ایسی تھی کہ آپ کو پانی کی طلب زیادہ ہوتی تھی. آپ کے قریب پانی رکھا جاتا تھا تاکہ حسین کو پانی طلب کرنے پہ فوراً پانی پلایا جائے. جی حضرت خنبر سے پانی مانگا، خنبر مجھے پانی پلا دو. سوچ سکتے ہیں جناب خنبر کتنی جلدی گئے ہوں گے پانی لینے، لیکن منظر کچھ عجیب ہے. خنبر گئے پانی لینے، حضرت عباس 3 سال گئے دوڑتے ہوئے گئے ہیں پانی بھرنے کے لیے، اور کوزہ بھر کے اتنی جلدی واپس آ رہے تھے کہ کہیں مجھ سے پہلے خنبر نہ آ جائے. جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا، حضرت عباس کے ہاتھ گیلے ہو رہے تھے. مولا علی اس منظر کو دیکھ کے رو رہے تھے. پھر جب عباس نے مولا حسین کو پانی دے دیا نا تو عباس کو لپٹا کے روئے. پوچھنے والوں نے پوچھا تو فرمایا آج عباس پانی لے آیا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا چاہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. اس کی 3 دلیلیں دوں گا، 3 مستند دلیلیں کہ امام کو پیاس. امام کی پیاس کا احساس اہل بیت کو اتنا زیادہ تھا کہ جب جناب علی اکبر گئے ہیں نا میدان کربلا میں تو بیٹے کی یاد، باپ اور بیٹے کا رشتہ، فرمایا جناب فضہ سے کہ اے فضہ جا کے ام لیلہ سے اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ اکبر ایک دفعہ پلٹ آئے، میں اپنے بچے کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں. تو حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی، سر پہ قرآن لیا، مناجات پڑھنا شروع کی ہے. یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی ایک بار مجھے دکھا دے. ابھی جو جناب ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. جناب ام لیلہ در خیمہ پر گئی، کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے، یعنی حضرت علی اکبر امام حسین سے بات کر رہے ہیں. اور بات کیا کر رہے ہیں؟ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کہ مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے. اب یہ بیٹے اور بابا کا مکالمہ ہو رہا ہے اور ماں در خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی ہے. تو شاعر نے اس منظر کو نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو، شاید تمہیں تسلی ہو جائے. تو حضرت علی اکبر نے جب امام کے قریب جا کر محسوس کیا تو آواز دے کر کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. ایک دلیل ہو گئی کہ مولا حسین کی پیاس کربلا میں ہر شہید سے زیادہ تھی. دوسری دلیل دے دوں، بڑا سخت جملہ ہے. اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، چھوٹی بچیوں کے باپ بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا نا تو خیموں کے درمیان ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں، تاکہ سب سے پہلے حسین کی بچی کو بتائے کہ تمہارا بابا مارا گیا. اور اسی خیمے کے در پہ جا کے رکا ذوالجناح جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے گلے سے آواز نکال رہا تھا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو. جب بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی نا جناب سکینہ نے تو خیمے سے باہر آئی. دوسری دلیل کہ امام کتنے پیاسے تھے. جب گھوڑے نے بی بی کو آتے دیکھا تو گردن جھکانا شروع کر دی. بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیا، یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتلا شانا، اے میرے بابا کے بابا گھوڑے اتنا بتا پانی پلا کر مارا. میرا بابا پیاسا بہت تھا. بس مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، آج کی مجلس کو، اپنے حصے کی مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. تیسری دلیل، جب امام سجاد نے اعجاز امامت سے 12 محرم کو آ کر شہداء کے جنازے دفنائے ہیں نا
تو امام حسین کا جنازہ امام کی بدن مبارک کو سرہانے لٹایا، پائنچی حضرت علی اکبر کو لٹایا، نہر کے کنارے حضرت عباس کی قبر بنائی، ایک بڑی قبر میں تمام شہداء کربلا کو لٹایا جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ اور جب امام حسین کی قبر کو بند کیا نا تو انگشت شہادت سے لکھا، تیسری دلیل امام حسین کی پیاس کی، انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ بس ایک جملہ اور سن لیں، یہ جو میں نے مصائب پڑھے نا کہ امام حسین نے علی اکبر کو پائنتی لٹایا، امام حسین کو سرہانے لٹایا، یہ مصائب کربلا میں ایک عالم دین نے بیان کیے۔ تو مجلس کے بعد جیسے آپ رو رہے ہیں نا، ایک روتے ہوئے عزادار نے رو کر کہا یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ تو رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے، امام نے فرمایا اے میرے ذاکر ہمارے عزاداروں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے میں سوا ہے، علی اصغر کو زین العابدین میرے سینے میں، اللہ لعنت اللہ